تو وطن ایسی چیز ہے، آپ نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے، آپ کا دین بھی اس ملک میں محفوظ ہے۔ یہ مسجد، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ آپ کی نمازیں، یہ آپ کے روزے، وطن ہے تو ہے جس سے محبت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ شہر میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس شہر کے لیے دعا گو ہیں۔ اور جب ہم اس چیز پر نظر ڈالتے ہیں کہ وطن کی اور کیا اہمیت ہے، یہ 5 چیزوں کا تحفظ مقاصد شرعیت میں ہے۔ جان کے لیے بچانے کے لیے جد و جہد کرنا، آپ کا وطن ہے، آپ نے اپنے ملک کو محفوظ بنایا ہے۔ جس زمین کو اللہ نے آپ کو نعمت دی، وَأَوْرَثْنَا الَّذِينَ، اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ وطن کے لیے اصلاح کی کوشش کرنا ان 5 مقاصد کے حصول کا مرکز ہے۔ تو میرے عزیز، اپنے وطن سے، ریاست سے، جہاں سے آپ وابستہ ہیں، جس زمین کو اللہ نے آپ کو نعمت دی، وَأَوْرَثْنَا الَّذِينَ، قرآن مجید میں ایک قوم کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، قوم موسیٰ کے لیے جب وہ ہر طرف سے پریشان ہو گئے، پھر میں نے انہیں جگہ دی، وطن بنا دیا، ان کے لیے حکومت دے دی، اور اللہ نے اسے اپنی نعمت کے طور پہ ان کو ذکر کیا کہ ان کے لیے ایک وطن بنا دیا، ان کے لیے ایک ریاست کر دی، ان کے لیے ایک گھر کر دیا، ایک وقع ارض کر دیا جہاں وہ اپنے نظام کو قائم کر سکتے۔ تو وطن ایسی چیز ہے جس سے محبت کرنا، جس کے لیے دعائیں کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے بھی دعا گو ہیں، مدینہ کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ شہر میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس شہر کے لیے دعا گو ہیں۔ تو مختلف دعائیں ہمیں ملتی ہیں انبیاء کی، اور جب ہم اس چیز پر نظر ڈالتے ہیں کہ وطن کی اور کیا اہمیت ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ مقاصد شرعیت 5 ہیں جس کے لیے انسان کو فکر کرنی ہے، جس کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی ہے۔ سب سے پہلا اس کا دین، پھر اس کے بعد اس کی جان، پھر اس کے بعد اس کی مال، پھر اس کے بعد اس کا نسب اولاد، اور اس کے بعد اس کا حسب، اس کی عزت۔ یہ 5 چیزوں کا تحفظ مقاصد شرعیت میں ہے، اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا، دین کے لیے جد و جہد کرنا جہاد، اس کے لیے جان اگر چلی جائے تو شہید، جان کے لیے بچانے کے لیے جد و جہد کرنا، من احیا الناس کانما احیا الناس، من احیا، ایک شخص کی جان کسی نے بچائی، کانما احیا الناس جميعا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اور پھر اس کے بعد وہ جہاد، اور اس کے لیے اگر کسی کی جان چلی جائے، کسی کی جان بچاتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے، وہ شہید، مال کی حفاظت کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا جہاد، اسے بچاتے ہوئے اس کے تحفظ میں انسان کی جان چلے جائے وہ شہید۔ صحیح احادیث مبارکہ میں یہ چیز آئی۔ اسی طرح اپنی اولاد کی نسب کی حفاظت کرنا جہاد، اور اس کے لیے اگر حفاظت کرتے ہوئے جان چلی جائے تو وہ شہید۔ اسی طرح اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنا جہاد، اور اگر اس کی حفاظت کے اندر انسان کی جان چلی جائے تو وہ شہید۔ یہ ساری جد و جہد انسان کے لیے عبادت اور جہاد ہے، اور اس کی تحفظ میں اگر اس کی جان یہ تکلیف پہنچے تو اسے جہاد، شہید جیسا مرتبہ دیا گیا۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ وطن کے لیے اصلاح کی کوشش کرنا ان 5 مقاصد کے حصول کا مرکز ہے۔ آپ کا وطن ہے، آپ نے اپنے ملک کو محفوظ بنایا ہے، آپ نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے، آپ کا دین بھی اس ملک میں محفوظ ہے۔ یہ مسجد، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ آپ کی نمازیں، یہ آپ کے روزے، وطن ہے تو ہے، وطن نہیں ہے، ریاست نہیں ہے۔ جس ملک کا وطن، جس انسان کا وطن نہ ہو، جس قوم کے پاس وقع ارض نہ ہو، تو پھر نہ اس کا دین محفوظ رہتا ہے، نہ اس کا مال محفوظ رہتا ہے، نہ اس کی جان پھر محفوظ ہے، اور نہ ہی پھر اس کی عزت و آبرو کی کوئی حفاظت ہے۔ تو یہ مقاصد شرعیہ 5 جو دین کے مقاصد ہیں، جو شریعت کے مقاصد ہیں، جن کے تحفظ کو جہاد قرار دیا گیا ہے،
اور جس کی جدوجہد میں اگر کوئی مسلمان تکلیف اٹھاتا ہے، جان سے چلا جاتا ہے، تو اس کو جہاد شہید جیسا رتبہ ملتا ہے۔ یہ سارے مقاصد آپ کے وطن کے لیے جدوجہد اور اصلاح کرنے کے اندر شامل ہے۔ کتنا بڑی ذمہ داری ہے۔